آغاز ہے اس اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ درود السلام محمد اور ان کی آل پر۔ اسرائیل اور فلسطین، ایک فتنے کا نام جو انبیاء کی سرزمین پر یروشلم اور مسجد اقصیٰ جیسے مقدس مقامات پر جنم لے چکا ہے اور مسلمانوں کا سرعام خون بہایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے کچھ حقائق کو جانتے ہیں۔ فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چلا تھا کہ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر جن کا نام مسٹر والٹرو تھشلڈ تھا، ان کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 1917 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانیہ تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہوا کرتا تھا اور سلطنت برطانیہ میں بقول شخص سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہ تھا۔ ادھر ترکی یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا حد سے بڑھتا ہوا اعتماد جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق متاثر نہ ہوں گے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے کہ 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطینی کتنی بڑی تاریخی ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے شریک نہ ہوں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان سماویہ سے مراد عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے پیروکار مکمل امن کی فضا میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بہت اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا، گو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا، لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہ تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہمارے کلیسا میں نماز ادا کریں تو خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں اس کلیسے میں نماز پڑھوں تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کرنے لگیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادت آپ کے پاس نہ رہے گی۔ خلفائے راشدین کی فراست اور رواداری کی مثال کے طور پر یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم جز بن گیا۔ 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5%، جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شرح میں صہیونی تحریک یورپ میں بھی مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ بوجہ یورپ کے لوگوں کو یہودیوں سے نفرت تھی۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل مرحوم فرماتے تھے، یہودیوں پر ستم جرمنوں نے ڈھائے مگر قیمت عربوں کو ادا کرنی پڑی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاستیں اور ان کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کیا اور اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران بہت سے نوادر یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ 48 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ بکھرے ہوئے صہیونی جتھے عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ آدھے فلسطینی گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیلی تاریخ دان بینی مورس کے مطابق 34 جگہ عربوں کا قتل عام ہوا۔ بے شمار فلسطینی عرب اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطینی مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی بیرون دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ مجھے آج عظیم قائد محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دوربینی کا پھر سے خیال ہوتا ہے کہ قائد نے کہا تھا مجھے کٹا پھٹا پاکستان بھی ملا تو میں لے لوں گا۔ یقین کریں اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری حالت آج بھارت کے مسلمانوں سے بھی بدتر ہوتی۔
اور تاریخ کی یہ ستم ظریفی ملاحظہ کریں کہ 2 ریاستی فارمولہ جسے عربوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا، آج اس کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہیں، مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ عربوں نے وہ حریت پسند پیدا کیے کہ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر انہی کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں یاسر عرفات نے مسلح جدوجہد کے بجائے بات چیت کا اسلوب اپنایا۔ 93 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ یاسر عرفات اور اسحاق رابین کو نوبیل امن پرائز تو مل گئے، مگر فلسطین میں نہ تو امن آیا، نہ ہی فلسطینیوں کو حق خود ارادیت مل سکا۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلام کے مابین تنازع سمجھتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غاضب صہیونیت اور انسانیت کے درمیان جنگ ہے۔ صہیونی جب 48 میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے مسلمان، اور آج کی تمام حکومتیں ایک متصب صہیونی حکومت لگتی ہیں، جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر خواہ عیسائی ہو یا مسلمان اپنے وطن واپس نہ جا سکے۔ اسرائیلی بڑی ڈٹھائی سے کہتی ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کریں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئیں، وہ اپنے اصلی گھروں کو لوٹنے کے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کی واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ یہ انصاف کے نام نہاد ٹھیکیدار اس کے حامی ہیں۔ اور مجھے کبانی کی وہ نظم یاد آتی ہے کہ اب میرے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اے مجاہدوں مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ لارڈ بلفور نے یہ مختصر مگر ظالم ترین خط 2 نومبر 1917 کے دن لکھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سابق برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے ایک بیان میں یہ بات کی کہ ہمیں 2 نومبر پہ فخر ہے، 2 نومبر کے روز پہ ہمیں فخر ہے۔ میرا سوال محترمہ سے ہے کہ آپ کو فخر کس بات کا؟ 100 سال پہلے ایک پرامن، مہذب اور شاندار ماضی والی قوم کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے امن کو ڈبو دیا۔ کیا آپ کو فخر اس بات پہ ہے کہ 3 عظیم ادیان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیے گئے، اور آج پوری دنیا میں جنگ کی فضا قائم کر دی گئی؟ افسوس، صد افسوس۔